اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دیگر بار بیان کردن شعر ترجیح جہد بر توکل، شعر کا توکل پر کوشش کو دوسری بار ترجیح دینا۔ شعر نے کہا، ہاں لیکن بندوں کے پروردگار نے ہمارے پیروں کے پاس سیڑھی رکھ دی ہے، کوٹھے پر رفتہ رفتہ چڑھنا چاہیے، اس مقام پر جبری ہونا خام خیالی ہے۔ تو پیر رکھتا ہے کیوں اپنے کو لنگڑا بناتا ہے، تو ہاتھ رکھتا ہے پنجہ کو کیوں چھپاتا ہے۔ آقا نے جب غلام کو بیلچہ تھما دیا بغیر کچھ کہے، اس کا مقصد معلوم ہو گیا۔ بیلچہ کی طرح ہاتھ اس کے اشارے ہیں جس کا مطلب انجام بینی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آقا کا مطلب یہ ہے کہ زمین کھود، جب خدا نے یہ اعضاء دیے ہیں تو اشارہ ہے کہ ہاتھ پیر کو کام میں لا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب تو اس کے اشاروں کو دل پر جما لے گا اور ان اشاروں کو پورا کرنے میں جان دے گا، تب اس کے اشارے تجھے راز عطا کریں گے، تیرا بوجھ ہلکا کر دیں گے، تجھے کام دیں گے۔ تو بار بردار ہے تو تجھے سوار کر دے گا، تو حکم کو ماننے والا ہے تو تجھے مقبول بنا دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب تم محنت اور ریاضت کرو گے تو مجاہدہ سے کشف شہود ہوگا۔ اب تو تم پر اعمال کا بار ہوگا، کل کو یہی اعمال باعث راحت ہوں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو اس کے حکم کو قبول کرنے والا ہے اور دربار کے قابل ہو جائے گا، تو وصل کا طالب ہے اس کے بعد وصال والا بن جائے گا۔ کوشش قدرت کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اور تیرا جبری ہونا اس نعمت کا انکار ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنا تیری نعمت کو بڑھائے گا اور نعمت کا کفر اس کو تیرے قبضے سے نکال دے گا۔ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا سو جانا ہے، راستے میں نہ سو، جب تک اس در اور درگاہ کو نہ دیکھ لے نہ سو۔ اے بے بھروسہ جبری، ہرگز نہ سونا اس میوہ دار درخت کے نیچے کے سوا، تاکہ ہوا ہر لحظہ شاخ کو ہلائے اور ہمیشہ تیرے لیے نقل و توشہ مہیا کرتی رہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقبول کا مطلب ہے مقبول بارگاہ۔ جب تو جناب باری میں پہنچ جائے اور تجھے مشاہدہ حق میسر ہو جائے۔ جبری وہ شخص جو عقیدہ جبر کا قائل ہو، انسان کو مجبور محض سمجھتا ہو، اپنے منافع کے لیے تو بھاگا پھرتا ہے اور عبادات و طاعات میں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے۔ درخت کا مطلب ہے یعنی وصول اللہ وہ چیزیں، اور نقل کا مطلب ہے وہ چیزیں جو شراب کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، خود کو مجبور سمجھنا ڈاکوؤں کے درمیان سو جانا ہے۔ بے وقت اذان دینے والا مرغ کب بچتا ہے، اور اگر اس کے اشاروں پر تو ناک چڑھائے گا تو اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے، اور جب غور کرے گا تو عورت ہے۔ تو جس قدر عقل رکھتا ہے وہ گم ہو جائے گی، جس سر سے عقل اڑ جائے وہ دم بن جاتا ہے، چونکہ ناشکری منحوس اور نامبارک ہوتی ہے، ناشکرے کو جہنم کے گڑھے میں لے جاتی ہے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رہزنا کا مطلب ہے شیاطین. مرغ یعنی جو مرغ بے وقت اذان دیتا ہے اس کو ذبح کر لیا جاتا ہے. قوت عقلیہ کو اگر کام میں نہ لایا جائے تو وہ بیکار ہو جائے گی. نعمت کا کفران عذاب کا سبب ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اگر تو توکل کرتا ہے کاروبار میں کر کما اور پھر اللہ پر بھروسہ کر، خدا پر بھروسہ کر تاکہ نجات پائے، ورنہ مصیبت اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز ترجیح نہادن نخچیراں توکل را بر جہد. شکاروں کا توکل کو کوشش پر پھر ترجیح دینا. سب اس پر چیخ پڑے کہ جن حریصوں نے یہ اسباب بوئے ہیں، لاکھوں لاکھ مرد اور عورت زمانہ میں کیوں محروم رہے. ابتدائے آفرینش سے لاکھوں صدیاں اژدہوں کی طرح سینکڑوں منہ کھولے ہوئے ان عقل مندوں نے ایسی چالاکیاں کیں کہ ان کی چالاکیوں سے پہاڑ جڑ سے اکھڑ گیا. اس خبیث قوم نے چالاکی اور تدبیر کی. اگر ہماری اس بات پر تجھے یقین نہیں آتا، اللہ نے ان کے مکر کا بیان فرمایا ہے، اس سے پہاڑ کی چوٹیاں ہل جاتی ہیں. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کام میں لگ کر توکل کرنا چاہیے. خدا پر بھروسہ ضروری ہے ورنہ انسان مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے. حریص انسان اسباب اختیار کرتے ہیں. زمن کا مطلب ہے زمانہ، یعنی اگر اسباب اختیار کرنا مفید ہوتا تو لاکھوں انسان جنہوں نے اسباب اختیار کیے محروم کیوں ہوئے. اردہا کا مطلب ہے ازدہا. پیٹ بھرنے پر اثر ازدہا سو جاتا ہے ورنہ زبان لٹکائے پھرتا ہے. زبن اس مصرعے میں قوم عاد کی سنگ تراشی کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب وہی ہے جو آئندہ اشعار میں بیان کیا گیا ہے. مراد وہی لوگ ہیں جو اسباب کو حقیقی مؤثر مانتے ہیں. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. سوائے اس حصے کے جو ازل میں مقرر ہوا ہے، غور و فکر اور عمل سے کچھ نہیں ملا. سب تدبیر اور کام سے عاجز آ گئے. اللہ کا کام اور اس کے احکام باقی رہے. اے نامدار، کوشش کو برائے نام سمجھ. اے ہوشیار، کوشش کو وہم کے سوا کچھ نہ سمجھ. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غور و فکر، سوچ، یہ از سگال کا مطلب ہے. چاشتگاہ ایک پہر دن چڑھے کا وقت ہے. سلیمان علیہ السلام نبی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جن کو نبوت کے ساتھ دنیا کی عظیم الشان سلطنت بھی ملی تھی، انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی حکمران رہے تھے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نگر یستن اسرائیل علیہ السلام بر مردے او کریختن او در سرائے سلیمان علیہ السلام و تقریر ترجیح توکل بر جہد و کوشش. یعنی اسرائیل علیہ السلام کا ایک شخص کو گھورنا اور اس کا سلیمان علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنا اور توکل کی مشقت اور کوشش پر ترجیح کی تقریر.
ایک بھولا آدمی دن چڑھے آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں دوڑا۔ غم سے اس کا چہرہ زرد اور دونوں ہونٹ نیلے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے صاحب کیا ہوا؟ اس نے کہا، اسرائیل علیہ السلام نے مجھ پر ایسی ایک نظر ڈالی جو غصہ اور کینہ سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اب جو کچھ چاہتا ہے بیان کر۔ اس نے کہا، اے جا پناہ ہوا کو حکم دیجئے تاکہ مجھے اس جگہ سے ہندوستان لے جائے۔ ہو سکتا ہے بندہ اس طرف چلا جائے تو جان بچا لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو یہ حکم دیا۔ ہوا اس کو سومنات کی طرف لے گئی۔ ہوا کو حکم دیا اور وہ فوراً اس کو پانی پر سوار کر کے ہندوستان کی سرزمین کی طرف لے گئی۔ اب افلاس سے لوگ بھاگتے ہیں، اس لیے لوگ حرص اور خواہش کا لقمہ ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں۔ بات کا مطلب ہے ہوا۔ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ سومنات علاقہ گجرات کا ایک شہر ہے جس کا مندر دنیا میں مشہور ہے، جس کو سلطان محمود نے منہدم کر دیا تھا اور اب حکومت ہند نے اس کی دوبارہ تعمیر کرائی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ افلاس کا ڈر اس خوف کی مثال ہے۔ حرص اور کوشش کو تو ہندوستان سمجھ۔ دوسرے دن دربار اور ملاقات کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اس مسلمان کو غصہ سے کس وجہ سے تو نے دیکھا؟ اے اللہ کے قاصد بتا۔ تعجب ہے یہ تو نے اس لیے کیا تاکہ وہ گھر بار سے آوارہ ہو جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ افلاس کے ڈر سے لوگ توکل کو ترک کرتے ہیں پھر بھی محروم رہتے ہیں، جیسا کہ وہ شخص وہاں سے ہندوستان کی طرف بھاگا لیکن وہاں بھی نہ بچا۔ دیوان و بقا کا مطلب ہے یعنی دربار عام جس میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے لازوال جہان کے بادشاہ، اس نے غلط سمجھا اور اس کو خیال نے غصہ دکھایا، اس لیے کہ مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ آج ہی اس کی جان ہندوستان میں نکال لے۔ میں نے اس کو یہاں دیکھا تو بہت حیران ہوا، میں فکر میں ڈوب کر پریشان ہوا۔ تعجب سے میں نے کہا کہ اگر اس کے 100 پر ہوں، اس کا ہندوستان پہنچنا دور از قیاس ہے۔ میں جب اللہ کے حکم سے ہندوستان پہنچا، میں نے اس کو وہاں دیکھا اور اس کی جان نکال لی۔ اے مخاطب، تو دنیا کے تمام کاموں کو اس پر قیاس کر لے اور آنکھ کھول اور دیکھ۔ ہم کس سے بھاگیں؟ اپنے آپ سے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم کس سے سرتابی کریں؟ خدا سے؟ یہ تو تباہی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تقدیر سے بھاگنا ایسا ہے جیسا کہ خود انسان اپنے آپ سے بھاگے، جو ناممکن ہے۔ انبیاء و مرسلین، رسولوں اور نبیوں نے بھی اسباب دنیاوی اختیار کیے ہیں اور جد و جہد کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز ترجیح نہادن شعر جہد را بر توکل او فوائد جہد بیان کردن، یعنی شعر کا پھر توکل پر کوشش کو ترجیح دینا اور کوشش کے فائدے بیان کرنا۔
شیر نے کہا درست ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ انبیاء اور رسولوں کی کوششیں، نیکوں کی کوشش، مومنوں کا جہاد، ابتدائے آفرینش سے اب تک اللہ نے ان کی کوشش درست کر دی۔ جو کچھ انہوں نے ظلم اور گرم و سرد دیکھا، بہرحال ان کی تدبیریں پاکیزہ ثابت ہوئیں۔ بھلے کی ہر شے بھلی ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کو غلبہ دیا اور طرح طرح سے ان کی مدد کی، یعنی نیک آدمیوں کی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ان کے جالوں نے آسمانی پرندے پکڑے، ان کی تمام کمیوں نے ترقیاں حاصل کر لیں۔ اے عقل مند، جس قدر بھی ہو سکے کوشش کر، انبیاء اور اولیاء کے طریقہ پر۔ جہاد تقدیر الہی کا مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی تقدیر الہی نے ہم پر رکھا ہے۔ میں کافر ہوں اگر کسی نے نقصان اٹھایا ہو ایمان اور اطاعت کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ تیرا سر پھٹا ہوا نہیں ہے، خبردار سر کو نہ باندھ، ایک دو روز کوشش کر لے پھر آرام اٹھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی کوشش بھی تقدیر الہی کے ماتحت ہے۔ تو معذور ہے، لیکن تندرست معذور نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جس نے دنیا کی جستجو کی اس نے باطل کی جستجو کی، جس نے آخرت کی جستجو کی اس نے اچھی حالت کی جستجو کی۔ دنیاوی کام میں تدبیر کرنا بیکار ہے، دنیا چھوڑنے میں تدبیر کرنا منقول ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ قید خانہ میں سرنگ لگا دی، جس نے سرنگ بند کر دی، یہ غلط تدبیر ہے۔ یہ دنیا قید خانہ ہے اور ہم قیدی ہیں۔ قید خانہ میں سرنگ لگا دے اور اپنے آپ کو چھڑا لے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ ساز و سامان اور چاندی اور بچے بیوی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دارت کا مطلب ہے قرآن و حدیث میں منقول ہے۔ مکر یعنی قیدی کی رہائی کی یہ تدبیر ہے کہ وہ قید خانہ میں سرنگ لگا کر نکل بھاگے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ مال دین کے لیے تو جس کا بار بردار ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اچھا مال فرمایا ہے۔ کشتی میں پانی بھرنا کشتی کی تباہی ہے، کشتی کے نیچے پانی کا ہونا کشتی کے لیے مددگار ہے۔ چونکہ مال اور ملک کو دل سے نکال دیا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسکین کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ سر بندھا پیالہ گہرے پانی میں گیا اور ہوا سے پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے پانی پر تیرا۔ جب دل میں فقیری کی ہوا بھری ہوگی، دنیا کے پانی کے اوپر پرسکون ہوگا۔ پانی اس کو غوطہ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اس کا دل خدائی پھونک سے مسرور ہو گیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس کے قلب میں درویشی ہے، بادگیر کا مطلب ہے روشن دان، من لدن کا مطلب ہے پاس سے، یعنی وہ علم جو خدا کی جانب سے براہ راست حاصل ہو، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ منکر یعنی جد و جہد کا منکر، اس انکار میں خود جد و جہد کرتا ہے۔ لدن علم لدنی وہ علم ہے جو براہ راست جناب باری سے حاصل ہو، جیسا کہ آیت وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا
میں فرمایا گیا ہے، اور اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا تھا، یہ سورہ کہف میں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پانی اس کو غوطہ نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اس کا دل خدائی پھونک سے مسرور ہو گیا ہے۔ خواہ یہ تمام دنیا اس کی ملک ہو، سلطنت اس کے دل کی نگاہ میں ہیچ ہے، پس دل کا دہانہ بند کر اور مہر لگا، من لدن کے دریچے سے اس کو بھر لے۔ کوشش حق ہے اور دوا کرنا حق ہے اور درد حق ہے، منکر اپنی کوشش کی نفی میں کوشاں ہے۔ کما کوشش کر اور جد و جہد کر تاکہ تو علم من لدن کا راز سمجھ لے۔ اگرچہ یہ تمام دنیا جد و جہد سے پر ہو رہی ہے، جاہل کے منہ میں جد و جہد کب شیریں ہوئی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمام دنیا عالم اسباب ہے، لیکن جاہل یعنی اس عقیدہ پر یقین نہ رکھنے والا اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ جبریاں کا مطلب ہے وہ جانور جو جبر کے قائل تھے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مقرر شدن ترجیح جہد بر توکل، یعنی کوشش کی توکل پر ترجیح ثابت ہو جانا۔ شعر نے اس طریقہ پر بہت سے دلائل بیان کیے جن کے جواب سے وہ جبر کے قائل خاموش ہو گئے۔ لومڑی، خرگوش، ہرن اور گیدڑ نے جبر کے عقیدے کو اور بحثا بحثی کو چھوڑ دیا۔ غضبناک شعر سے انہوں نے عہد کیے کہ اس قول و قرار میں وہ نقصان میں نہ رہے گا، ہر روز اس کو حصہ بے ضرر پہنچے گا، اس کو دوبارہ تقاضا کرنے کی حاجت نہ ہوگی۔ جب انہوں نے عہد کر لیا اس وقت وہ روانہ ہوئے چراگاہ کی طرف غضبناک شعر سے مطمئن ہو کر۔ وہ وحشی جانور اکٹھے ہو کر بیٹھے، سب میں جوش پھیلا ہوا تھا، ہر ایک اپنی تدبیر اور رائے لڑاتا تھا، ہر ایک دوسرے کے خون کے درپے ہوتا تھا۔ بالآخر ان سب کا اتفاق ہو گیا تاکہ درمیان میں قرآن دازی ہو، جس پر قرآن نکلے وہ خوراک ہے، بلا عذر وہ تند شیر کا لقمہ ہے۔ سب نے اس پر اتفاق کر لیا، قرآن سب کو پسند آ گیا، ہر روز جس پر قرآن نکلتا وہ چیتے کی طرح اس شیر کی طرف دوڑ جاتا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انکار کردن نخچیراں بر خرگوش در تاخیر رفتن بر شیر۔ خرگوش کے شیر کے پاس جانے میں تاخیر پر شکاروں کی ناپسندیدگی۔ جب یہ ساغر دور میں خرگوش کے پاس آیا تو خرگوش چیخا، آخر ظلم کب تک؟ قوم نے اس سے کہا، اتنی مرتبہ ہم نے عہد اور وفا کی خاطر جان قربان کی ہے۔ اے جھگڑالو، تو ہماری بدنامی نہ چاہ تاکہ شیر خفا نہ ہو، جلد جلد جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں جس طرح نجات کی کوشش کر رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی امت کی نجات کی کوشش کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن خرگوش نخچیراں را و مہلت خواستن، یعنی خرگوش کا شکاروں کو جواب دینا اور مہلت چاہنا۔ اس نے کہا، اے یارو، مجھے مہلت دو تاکہ تم میری تدبیر کی وجہ سے مصیبت سے بے خوف ہو جاؤ۔
میری تدبیر سے تمہاری جان امان پالے، یہ جنگل تمہاری اولاد کی میراث بنا رہے۔ ہر پیغمبر امتیوں کو دنیا میں اسی طرح ان کو نجات کی طرف بلاتا رہا ہے، اس لیے کہ وہ آسمان سے باہر نکلنے کا راستہ دیکھ چکے تھے۔ وہ نگاہ میں پتلی کی طرح پوشیدہ تھے، انسانوں نے پتلی کی طرح ان کو چھوٹا سمجھا، پتلی کی بڑائی کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اعتراض نخچیراں بر سخن خرگوش، یعنی شکاروں کا خرگوش کی بات پر اعتراض۔ قوم نے اس سے کہا، اے گدھے سن، اپنے آپ کو خرگوش کے رتبے میں رکھ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خرد کا مطلب ہے چھوٹا، پتلی ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس میں اتنی طاقت ہے کہ بحر و بر کو اپنے اندر سے سمو لے۔ یہی حال انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قوم نے اس سے کہا، اے گدھے سن، اپنے آپ کو خرگوش کے رتبے میں رکھ، خبردار یہ کیا بکواس ہے کہ تجھ سے بڑے دل میں بھی یہ نہیں لائے، تو خود پسند ہے یا ہماری قضا ہمارے در پہ ہے، ورنہ یہ دعویٰ تجھ جیسے کہ کب مناسب ہے۔ اس نے کہا، اے دوستو، مجھے خدا نے الہام کیا ہے، ایک کمزور کی سمجھ میں مضبوط رائے آ گئی ہے۔ اللہ نے جو کچھ شہد کی مکھی کو سکھا دیا ہے وہ شیر اور گورخر کو میسر نہیں ہے۔ وہ تر حلوے سے بھرے ہوئے کھانے بناتی ہے، اللہ نے اس علم کا دروازہ اس پر کھول دیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ریشم کے کیڑے کو سکھا دیا ہے اس طرح کی تدبیر کوئی ہاتھی جانتا ہے؟ مٹی کے آدم علیہ السلام نے اللہ سے علم سیکھا، علم نے 7واں آسمان تک روشن کر دیا، فرشتوں کی عزت و آبرو کو شکست دے دی اس شخص کے اندھے پن نے جو اللہ کے معاملے میں شک کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حلوہ تر کا مطلب ہے نرم و لذیذ حلوہ، یہاں شہد مراد ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت پر اعتراض کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وجہ سے پھر ان کو آدم علیہ السلام کی خلافت تسلیم کرنا پڑی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 6 لاکھ برس کے زاہد کے مچکا چڑھا دیا اس بچڑے کے، تاکہ علم دین کا دودھ نہ پی سکے، تاکہ اس مضبوط قلعہ کے چکر نہ کاٹے۔ اہل حس کے علوم مچکا بن گئے تاکہ وہ اعلیٰ علم کے دودھ کو نہ پی سکیں۔ قطرہ دل کو ایسا گوہر عطا ہوا جو دریاؤں اور آسمانوں کو نہ دیا۔ اے صورت کے پجاری، آخر صورت پرستی کب تک؟ تیری بے معنی جان نے صورت سے رہائی نہ پائی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ 6 لاکھ مشہور ہے کہ شیطان نے ملعون ہونے سے قبل 6 لاکھ سال عبادت کی تھی۔ پوز بند کا مطلب ہے وہ جالی جو گائے کے بچے کے منہ پر چڑھا دی جاتی ہے تاکہ وہ بے وقت گائے کا دودھ نہ پی سکے۔ گوسالہ کا مطلب ہے بچھڑا، یہاں شیطان مراد ہے۔ اہل حس یعنی وہ عقلا جو مشاہدہ ہی کو دلیل وجود مانتے ہیں اور باطنی اور سری علوم کے مخالف ہیں۔ امانت الہی کا بار آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے برداشت کرنے سے انکار کر دیا، صرف انسان کا قلب اس کا متحمل ہوا۔
احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل بت خانے میں گئے، ان کے جانے اور اس کے جانے میں گہرا فرق ہے۔ یہ اندر آتے ہیں تو بت ان کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں، وہ اندر آتا ہے تو پجاریوں کی طرح ماتھا ٹیکتا ہے۔ دیوار کی تصویر آدمی جیسی ہے، غور کر اس کی صورت میں کیا چیز کم ہے؟ اس بے طاقت تصویر میں جان کم ہے، جا اس نایاب گوہر کو تلاش کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کی صورت تو یکساں ہی تھی، لیکن باطنی اوصاف اور معنویت کا کتنا بڑا فرق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے تو بت اوندھے منہ گرے۔ نقش کا مطلب ہے یہ دوسری مثال ہے جس کے ذریعے باطنی اوصاف کے فرق کو سمجھایا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام شیروں کا سر جھک گیا جب قضا و قدر نے اصحاب کہف کے کتے کو غلبہ دے دیا۔ اس قابل نفرت صورت سے اس کو کیا نقصان ہے جبکہ اس کی روح نور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ قلموں میں صورت کی تعریف لکھنے کا رواج نہیں ہے۔ خطوں میں عالم عادل لکھا ہوتا ہے۔ عالم اور عادل سب معنی ہیں فقط جن کے تو آگے اور پیچھے کسی جگہ نہیں پائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اصحاب کا مطلب ہے اصحاب کہف۔ اس شعر میں بھی معنوی اوصاف کی بنیاد پر فوقیت کو سمجھایا ہے، یعنی ظاہری حسن قابل تحریر نہیں ہے، انسان کی باطنی خوبیوں کو تحریر میں لایا جاتا ہے۔ یہ معنوی خوبیاں مکان و زمان کے ساتھ مقید نہیں ہوتی ہیں۔ لامکان کا مطلب ہے عالم قدس، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ لامکان سے جسم پر وارد ہوتے ہیں۔ جان کا سورج آسمان میں نہیں سما سکتا ہے۔ واضح ہو یہ بات انتہا نہیں رکھتی ہے۔ خرگوش کے قصہ کی طرف کان لگائے رکھو، گدھے کے کان فروخت کر دے، دوسرے کان خرید لے، اس لیے کہ اس بات کو گدھے کے کان نہیں سن سکتے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لامکان کا مطلب ہے عالم قدس، یعنی ان باطنی خوبیوں کا نزول عالم قدس سے ہوتا ہے۔ روح کی وسعتیں لامحدود ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانش، یعنی خرگوش کی عقل مندی کا ذکر اور عقل مندی کی فضیلت اور نفعوں کا بیان۔ چل خرگوش کی چالاکی دیکھ، خرگوش کا مکر اور شیر کا پچھاڑنا دیکھ۔ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کی انگوٹھی ہے، تمام دنیا صورت اور علم جان ہے، اس ہنر کی وجہ سے آدمی کے لیے فرما بردار ہو گئی ہے۔ پہاڑ، جنگل اور دریا کی مخلوق اس سے تیندوا اور شیر بھی چوہے کی طرح خوف زدہ ہیں، اس سے وحشی جانور جنگل اور پہاڑ میں چھپ گئے، اس سے پری اور دیو نے سمندر کا کنارہ پکڑا، ہر ایک نے پوشیدہ مقام میں جگہ بنا لی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خاتم کا مطلب ہے انگوٹھی، مہر۔ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے تمام عالم ان کے لیے مسخر ہو گیا تھا۔
انسان علم ہی کی بدولت بحر و بر پر حکمران ہے۔ تیندوا چیتے کو فارسی میں یوز کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آدمی کے چھپے ہوئے دشمن بہت ہیں۔ محتاط آدمی سمجھدار انسان ہے۔ اچھی اور بری مخلوق ہم سے چھپی ہوئی موجود ہے۔ ان کی چوٹ ہر وقت دل پر لگتی ہے۔ تو اگر نہر میں غسل کے لیے جائے گا تو کانٹا پانی میں تجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اگر کانٹا پانی کے نیچے چھپا ہوا ہے، چونکہ تیرے چبھا ہے، تو جانتا ہے کہ موجود ہے۔ حواس اور وسوسے کے کانٹے ہزاروں اشخاص کی جانب سے ہیں، نہ کہ ایک شخص کی جانب سے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حذر کا مطلب ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ کوب کا مطلب ہے چوٹ، صدمہ۔ اوپر کے اشعار میں انسان کے غلبہ کو بتایا گیا تھا، اب یہ سمجھایا ہے کہ انسان کو باوجود غلبہ کے پرخطر اور شیاطین کے مکر سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ دانی کا مطلب ہے بعض چیزیں نظروں سے غائب ہیں لیکن ان کے اثرات سے ان کا وجود معلوم ہو جاتا ہے۔ لفظوں کی تکرار کثرت کے معنی دیتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ٹھہر تاکہ تیرے حواس تبدیل ہو جائیں، تاکہ تو ان کو دیکھ لے اور مشکل حل ہو جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کن ہستیوں کی باتوں کو تو نے رد کیا ہے اور کن کو تو نے اپنا سردار بنایا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز جستن نخچیراں سر و اندیشہ خرگوش را، یعنی پھر شکاروں کا خرگوش کی تدبیر اور راز کو معلوم کرنا۔ پھر انہوں نے کہا اے چالاک خرگوش، سامنے رکھ دے جو تیری سمجھ میں آیا ہے۔ اے وہ کہ شیر سے تو بھڑا ہے، بتا تو نے کیا تدبیر سوچی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ریاضت اور مجاہدہ سے حواس باطنی پیدا ہوتے ہیں، تو نظروں سے غائب چیزیں مشاہدہ میں آ جاتی ہیں۔ کیاں کا مطلب ہے استفہام، جمع کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقل کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے رائے زنی کرنے والے، مشورہ کر لے، اس لیے کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دل و جان سے سننا چاہیے۔ تو جلدی بتا تیرا مقصد کیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عقلہا کا مطلب ہے مشورہ دینے والوں کی عقلیں، اور عقل کا مطلب ہے یعنی مشورہ لینے والے کی عقل۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پوشیدہ داشتن خرگوش راز را از نخچیراں، یعنی خرگوش کا شکاروں سے راز کو پوشیدہ رکھنا۔ اس نے کہا ہر راز کہنے کے لائق نہیں ہوتا، کبھی جفت طاق آتا ہے، کبھی طاق جفت آتا ہے۔ اگر تو آئینہ پر پھونک مارے تو صفائی کی وجہ سے وہ بہت جلد ہمارے لیے اندھا ہو جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض کھیلوں میں ہار جیت اس بات پر ہوتی ہے کہ جس چیز کے ذریعے کھیلا جاتا ہے وہ جوڑ نکلتی ہے یا بے جوڑ، یعنی انسان جیتنے کی آرزو کرتا ہے اور ہارنے کا پانسا آ جاتا ہے۔
آئینہ صاف چیز ہے لیکن اس پر اگر پھونک مار دی جائے تو دھندلا ہو جاتا ہے، اسی طرح دوست کا سینہ صاف ہوتا ہے، اگر اس سے راز کہہ دیا جاتا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات گھومنے لگتے ہیں جو اکثر مفید نہیں ہوتے۔ مذہب کا مطلب ہے منزل جہاں انسان جا رہا ہے، دین مراد لینا مناسب نہیں ہے۔ الوداع یعنی رخصت کرنا، یعنی اگر تم نے اپنا راز کسی ایک سے بھی کہہ دیا تو اس کو الوداع کہہ دو، اب وہ راز راز نہیں رہے گا۔ پرندہ کی مثال، پرندہ کا مطلب ہے اگر بندھے پڑے رہیں گے تو ٹھہریں گے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان تین چیزوں کے بیان میں لب کشائی نہ کر، سفر اور سونا اور اپنی منزل مقصود کے بارے میں، اس لیے کہ ان تینوں کے مخالف اور دشمن بہت ہیں۔ تیری گھات میں رہے گا جب وہ جان جائے گا، اگر تم نے ایک سے کہہ دیا تو الوداع کہہ دو، ہر راز جو دو لب سے گزرا مشہور ہوا۔ اگر تو دو تین پرندوں کو اس میں باندھ دے، تکلیف کی وجہ سے زمین پر مقید رہیں گے۔ چھپے ہوئے راز کا مشورہ بہتر سمجھتے ہیں کنایتاً جو غلطی میں مبتلا کرنے والی بات سے مخلوط ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سربستہ مشورہ کرتے اور وہ ان کو بے خبری میں جواب دے دیتے، رائے کو کسی مثال سے وابستہ کر کے فرما دیتے تاکہ مخالف سر پیر نہ سمجھ سکے، وہ اس سے اپنا جواب نکال لیتے، ان کے سوال کی غیر کو بو بھی نہ لگتی۔ اس بات کا خاتمہ نہیں لوٹ بہادر خرگوش کی جانب کہ اس نے کیا کیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشورہ ایسے طور پر کرو جس میں دوسرے پر بات نہ کھلے، وہ مغالطہ میں پڑا رہے اور تمہیں مشورہ بھی مل جائے۔ صحابہ کو صحیح بات کا پتہ نہ لگتا تھا اور مشورہ بھی ہو جاتا تھا، کوئی مثال دے کر مشورہ کر لیتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ مکر کردن خرگوش با شیر و بصر بردن، یعنی خرگوش کا شیر کے ساتھ چالاکی کرنے اور انجام کو پہنچنے کا قصہ۔ الحاصل اس خرگوش نے اپنی رائے نہ بتائی، جوڑ توڑ کر کے خود تدبیر سوچ لی، وحشی جانوروں پر اچھے برے کا راز نہ کھولا، اپنا راز اپنے آپ سے کہتا رہا۔ جانے میں 1 گھنٹے تاخیر کی، اس کے بعد پنجہ زن شیر کے سامنے گیا، اس سبب سے کہ جانے میں دیر تک توقف کیا۔ شیر زمین کو کھود رہا تھا اور غرا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا کہ ان کمینوں کا عہد کچا ہوگا اور برا اور نامکمل ہوگا، ان کے مکر نے مجھے مار ڈالا، یہ زمانہ مجھے آخر کتنا فریب دے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کھودنا کہ غریدن کا مطلب ہے غرانا، دھاڑنا، اور خساں کا مطلب ہے شکاری جانور۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے مکر نے مجھے مار ڈالا، یہ زمانہ مجھے آخر کتنا فریب دے گا۔ بے وقوف حاکم بہت عاجز رہتا ہے جب اپنی بے وقوفی سے نہ آگاہ دیکھے نہ پیچھے۔ راستہ صاف ہے اور اس کے نیچے جال ہیں، لفظوں میں معنی کا قحط ہے۔
لفظ اور نام جالوں کی طرح ہیں، میٹھا لفظ ہماری عمر کے پانی کا ریت ہے، عمر پانی کی طرح ہے، اس کے لیے وقت بمنزلہ نہر کے ہے، باطنی اخلاق تیری عمر کی نہر کا ریت ہیں، وہ ریت جس سے پانی ابلے بہت کمیاب ہے، جا اس کو تلاش کر اے بیٹا، وہ ریت مرد خدا ہے جو اللہ سے جڑا اور اپنے سے جدا ہوا، دین کا میٹھا پانی اس سے ابلتا ہے، طلبگاروں کی اس سے زندگی اور نشو و نما ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لفظہ کا مطلب ہے جھوٹے پیروں کے بڑے بڑے القاب بہت میٹھے ہیں لیکن یہ مرید کی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ مخلق باطن یعنی شیخ کے باطنی احوال، ریگے کا مطلب ہے شیخ کامل کی تلاش کر، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو مرد خدا نہیں اس کو خشک ریت سمجھ، جو ہر وقت تیری زندگی کا پانی چوس رہا ہے، مرد دانا سے دانائی کا طالب بن تاکہ تو اس سے صاحب بصیرت اور عالم بنے، دانائی کا طالب دانائی کا چشمہ بن جاتا ہے، وہ تحصیل علم اور سبب ظاہری سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مکار پیر وہ ریت ہے جو تیری عمر برباد کر رہا ہے۔ مرد حکیم کا مطلب ہے شیخ کامل، منبع کا مطلب ہے شیخ کامل کی تربیت سے مرید علوم اور حکمتوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے، اس کو مدرسہ میں جانے اور اسباب تحصیل علم اختیار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے۔ لوح محفوظ کا مطلب ہے وہ غیبی دفتر جس میں اللہ کی قدرت کے تمام احوال جو گزر گئے ہیں یا آنے والے ہیں درج ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حافظ کی لوح محفوظ بن جاتی ہے، اس کی عقل روح سے بہرہ یاب ہو جاتی ہے، عقل شروع میں جو اس کی استاد تھی اس کے بعد عقل اس کی شاگرد بن گئی، جبرائیل علیہ السلام کی طرح عقل کہتی ہے اے احمد اگر ایک قدم بڑھاؤں تجلی مجھے جلا دے گی، تو مجھے پیچھے چھوڑ دیجئے اور آپ آگے جائیے، اے جہاں کے بادشاہ میری یہ سرحد تھی، جو شخص سستی کی وجہ سے بے شکر اور بے صبر رہا وہ سمجھتا ہے کہ اس نے جبر کا پایا تھاما ہے، جس نے جبر اختیار کیا اس نے خود کو بیمار بنا لیا، یہاں تک کہ اس کو اسی بیماری نے قبر میں پہنچا دیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب اسرار الہی حاصل ہو جاتے ہیں تو عقل ان سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر یکسر منہ برتم پرم فروغ تجلی بسوزت پرم۔ کاہلی کا مطلب ہے یعنی اپنی کوتاہی اور بے عملی کو جبر سمجھتا ہے، رنجور کا مطلب ہے بیمار، یعنی کاہلی کو جبر سمجھنا ایسی بیماری ہے جو اس کو درگور کر دے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق کی بیماری مرض پیدا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ مریض چراغ کی طرح بجھ جاتا ہے۔ جبر کیا ہے؟ ٹوٹے ہوئے کو باندھنا یا ٹوٹی رگ کو جوڑنا۔ جب تو نے اس راہ میں اپنے پیر کو نہیں توڑا ہے کس پر ہنستا ہے؟ پاؤں کو کیوں باندھا ہے؟ جس نے کوشش کی راہ میں اپنے پیر کو توڑا اس کے لیے براق پہنچا اور وہ سوار ہوا۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جبر یہ لغت میں ٹوٹے کو جوڑنے کے معنی میں ہے، اس لیے جبیرہ وہ پٹی کہلاتی ہے جو ٹوٹی ہڈی پر جوڑنے کے لیے باندھی جاتی ہے۔ پہلے طلب میں پیر توڑ دو، اس کے بعد جبر کا عقیدہ اختیار کرو۔ براق وہ سواری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملی تھی، یعنی مجاہدہ کے بعد جذب الہی کا مقام ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ دین کا بوجھ اٹھانے والا تھا، اب سوار بن گیا، اللہ کے فرمان کو قبول کرنے والا تھا، مقبول بارگاہ ہو گیا۔ اب تک بادشاہ کا فرمان مانتا تھا، اس کے بعد سپاہیوں کا فرما روا ہو گیا۔ اب تک ستارہ اس میں اثر کرتا تھا، اس کے بعد وہ ستارے کا حاکم ہو گیا۔ اگر تجھ کو اس میں اشکال نظر آتا ہے تو انشق القمر میں شک رکھتا ہے، ایمان کو تازہ کر لے، نہ صرف زبانی۔ اے وہ شخص جس نے اپنے اندر خواہش کو تازہ کیا ہے، جب تک خواہش تازہ ہے ایمان تازہ نہیں ہے۔ خواہش کے علاوہ اس دروازہ کا کوئی قفل نہیں ہے۔ تو نے اچھوتے حرف میں تعویل کی ہے، اپنے آپ کو بدل، قرآن میں تعویل نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجاہدہ میں دین کے احکام کا حامل تھا، اب جذب الہی وصول اللہ کا سبب ہو گیا ہے۔ فرما برداری کے بعد فرما روائی کا مقام ملتا ہے۔ امیر کا مطلب ہے اختر، بطور کرامت ستاروں پر حکمرانی کرتا ہے۔ انشق القمر کا مطلب ہے شق القمر کا معجزہ، اس کی دلیل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرے فکر نے قرآن میں تعویل کی ہے، قرآن کو اپنی حالت پر رہنے دے، فکر میں تبدیلی کر۔ خواہش کے مطابق تو قرآن کی تعویل کرتا ہے، تیری وجہ سے روشن معنی پست اور کج ہو گئے ہیں۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ضیافت تعویل رقیق مغز، یعنی مکھی کی رقیق تعویل کا بودا پن۔ تیرے احوال اس عجیب مکھی کی طرح ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی، جو بغیر پیے تکبر کی وجہ سے مست ہو گئی تھی، جس نے اپنے ذرہ کو آفتاب سمجھ لیا تھا۔ اس نے زمانہ میں بازوں کی تعریف سنی تھی، بولی بے شک میں اپنے وقت کی عنقا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب تک انسان پر خواہش نفسانی کا غلبہ ہے اس پر علوم ربانی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تعویل کا مطلب ہے پھیرنا، بدلنا، یعنی عبارت کی ظاہری مراد کو چھوڑ کر کوئی متحمل معنی مراد لینا۔ قرآن کو بکر اس لیے کہا ہے کہ وہ شیطانوں کے تصرف سے محفوظ ہے۔ عنقا کا مطلب ہے ایک خوبصورت پرندہ تھا جو اب معدوم ہو گیا ہے، معدوم کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ مکھی گھاس کے تنکے اور گدھے کے پیشاب پر ملاح کی طرح شیخی بگھارتی تھی، بولی میں نے دریا کی کشتی کے بارے میں پڑھا ہے، ایک مدت تک میں اس کی فکر میں رہی ہوں۔ یہ دریا اور یہ کشتی ہے اور میں ہوں کشتی بان اور صاحب تدبیر دفن ہوں، صاحب تدبیر و فن ہوں۔ دریا پر وہ چپو چلا رہی تھی اور وہ اس کو محدود نظر آتا تھا،
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سرفراشتن کا مطلب ہے شیخی بگھارنا، خواندہ کا مطلب ہے یعنی کتابوں میں ذکر پڑھا ہے، امت کا مطلب ہے چپو یعنی وہ لکڑی جس کے ذریعے کشتی چلائی جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے اعتبار سے وہ پیشاب لامحدود تھا، اس کی وہ نگاہ کہاں تھی کہ اس کو صحیح طور پر دیکھتی، اس کا عالم بھی اتنا ہی ہے جس قدر اس کی نگاہ ہے، جتنی اس کی آنکھ ہے اتنا ہی اس کا دریا ہے۔ باطل تعویلات کرنے والا مکھی کی طرح ہے، اس کا خیال گدھے کے پیشاب اور تنکے کی صورت ہے۔ اگر مکھی رائے کی وجہ سے تعویل کرنا چھوڑ دے تو نصیبہ اس مکھی کو ہما بنا دے۔ وہ مکھی نہیں ہے جس میں یہ غیرت ہو کہ باطل تعویل نہ کرے، اس کی روح اس کی صورت کے موافق نہیں ہوتی ہے۔ اس خرگوش کی طرح جس نے شیر پر حملہ کیا، اس کی روح قد کے مطابق کب تھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زیغ میں مبتلا لوگ جو قرآن کی غلط تعویل کرتے ہیں، ان کے خیالات گدھے کے پیشاب اور تنکے کی طرح ہیں اور وہ خود مکھی جیسے ہیں۔ ہما ایک پرندہ ہے جو بہت مبارک سمجھا جاتا ہے، مشہور ہے کہ جس کے سر پر سے وہ گزر جائے بادشاہ ہو جاتا ہے۔ غیرت کا مطلب ہے یعنی دین کی ایسی غیرت ہو کہ تعویل باطل نہ کرے۔ روح او کا مطلب ہے یعنی اس کی روح بلند ہوتی ہے، خواہ صورت اور علم ظاہری اتنا بلند نہ ہو۔ خرگوش کا قد تو چھوٹا تھا لیکن اس کی روح بلند تھی۔ دشمن نے ایسی باتیں سنائیں کہ میں عقل کا اندھا ہو گیا۔ جبریاں کا مطلب ہے جبر کا قائل، مراد شکاری جانور ہیں۔ چوبی کا مطلب ہے لکڑی کی، جانوروں کے دلائل کو لکڑی کی تلوار قرار دیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔